نام نہیں کسی کا لیتا، لیکن بڑے بڑے جید قسم کے لوگ جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ کی جو قضا نمازیں ہیں اس کے لیے آپ اتنے پیسے دے دیں تو ہم نمازیں آپ کی پوری کر دیتے ہیں. یہ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. یہ تو ظاہر ہے پرانے بزرگ لکھ گئے اور انہوں نے روزے کے اوپر اجتہاد کرتے ہوئے پوری کیلکولیشن کر دیتے ہیں. پھر نمازیں کس نے پڑھنی ہے؟ دیکھیں ایکسٹراپولیٹ کرنا شریعت کے معاملات کو یہ بڑا خطرناک کام ہوتا ہے، سوائے ان چیزوں کے جہاں آپ کو صحابہ کرام یا اہل البیت میں سے کوئی فتویٰ مل جائے تو پھر تو بالکل درست ہے. اب جس طرح منت کے روزے ہیں یہ کوئی قریبی رشتہ دار رکھ سکتا ہے، نبی اسلام نے اس کی اجازت دی ہے بخاری مسلم میں. اسی طریقے سے حج بدل ہو سکتا ہے لیکن نمازیں بدل نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے زکوٰۃ میں بھی نیابت ہو سکتی ہے کہ کوئی اور آدمی کسی کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے اپنی مالی عبادت میں سے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کسی کی طرف سے ادا نہیں کر سکتے. روزہ بھی صرف منت کا روزہ، جو فرض روزے ہیں وہ بھی آپ کسی کی طرف سے نہیں رکھ سکتے، آپ نے فدیہ دینا ہے. نماز کے لیے تو صرف توبہ ہی کرنی ہوگی اور دوبارہ سے نمازیں شروع کریں تاکہ آخرت میں پکڑ نہ ہو. تو یہ جو قضا نمازیں رہ گئیں، مثال کے طور پہ ایک شخص نے 40 سال کی عمر میں نمازیں پڑھی، 7 سال سے پڑھنی شروع کرنی تھیں، 9 سال سے لازمی ہو گئی، تو یہ نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ وہ قضا کرنی ہے ادا یا آگے پڑھیں؟ نماز تو فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد. جی 7 سال کی ترغیب نبی داؤد میں دلائی گئی کہ 7 سال کی عمر سے پڑھنا شروع کروا دو بچے کو، 10 سال کی عمر میں سختی کرو. لیکن بیسیکلی جب پہلی دفعہ علامات بلوغت میں سے کوئی چیز مرد یا عورت کے لیے ظاہر ہوگی، یعنی عموماً آج کل 13 سے 14 سال کی عمر میں، تو وہ بالغ ہوگا. اصل میں تو فرضیت اس وقت لاگو ہوگی. لیکن ایک شخص نے 40 سال کی عمر تک کوئی نماز نہیں پڑھی تو وہ قرآن میں واضح ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز قائم رکھنا اور مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. گویا کہ وہ مسلمان ہی اب ہوا ہے. چونکہ اب مسلمان اب ہوا ہے تو اب وہ آندہ کی نمازیں ساتھ ساتھ اگر کوئی قضا ہو تو پڑھتا رہے. پرانی نمازوں کے اوپر توبہ کر لینا کافی ہے. حنفی یہ کہتے ہیں وہ پرانی نمازیں بھی ساری قضا کرے گا، حالانکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ نان مسلم کے کیس میں وہ نہیں کرے گا. اگرچہ وہ 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوا تو ہم ان سے یہی عرض کرتے ہیں کہ وہ 60 سال کی عمر میں اگر کوئی مسلمان بھی نمازیں شروع کرے تو اصل میں مسلمان وہ ابھی ہوا ہے. پہلے وہ صرف شناختی کارڈ کا مسلمان تھا، لہٰذا اس کو اس تردد میں نہ ڈالیں. اب وہ ساتھ ساتھ نمازیں پڑھتا جائے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لے. اس کے لیے نماز کا وقت وہی ہے. پھر نبی اسلام نے آیت تلاوت کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا. بہت اچھی بات ہوگی. اچھا ایک ذاتی طور پہ بات، مثال کے طور پہ ہم نے یہاں ٹرانسمیشن میں آنا ہوتا ہے، ہم 4 بجے ٹرانسمیشن شروع کرتے ہیں، تو میرے لیے نماز یہاں پہ آ کے پڑھنا ظاہر ہے پڑھی جا سکتی ہے، یہاں پہ جگہ بھی ہے، لیکن دقت ہے مجھے چھوڑ کے جانا پڑے گا، چیزیں اتارنی پڑیں گی. تو میں اپنی دوپہر کی دونوں نمازوں کو اکٹھا کر لیتا ہوں. میں نمازوں کو اکٹھا کر لوں تو اس کے اوپر میرے پہ کوئی بوجھ ہے؟ نہیں، بوجھ نہیں ہے. یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے تو آسانی ہے. صحیح مسلم میں اوپر ترے 10 احادیث ہیں. نبی اسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے، یعنی مدینہ شریف میں ظہر اور عصر کی نماز جمع فرمائی اور مغرب اور عشاء کی جمع کروائی. اچھا اس سے یہ پتا چلا کہ خوف میں، بارش میں، سفر میں تو سنت ہے، اس کے علاوہ بھی آپ نے جمع کی. تو ابن عباس سے تابعین نے پوچھا نبی اسلام نے یہ کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی حرج، تنگی باقی نہ رہے. تو یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے گفٹ ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے کہ آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، ظہر عصر کو بھی، مغرب اور عشاء کو بھی. اور اس کے لیے ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کر مغرب سے پہلے کسی بھی وقت 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، اور مغرب کا وقت داخل ہونے سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے مغرب اور عشاء کسی بھی وقت جمع کی جا سکتی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. اب کیونکہ بات نماز کی ہو رہی ہے تو ایک اور بات جو ہے وہ ذرا کلیریفائی تھوڑا سا کر دیجئے. یہ فرمائیے کہ نمازوں میں نے کسی کو نماز کی، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں نماز میں اگر کمزور ہوں، میں نہیں پڑھتا یا وقت نہیں ہے یا جوتے اتارنے پڑتے ہیں، تو 2 مسئلے سب سے زیادہ آتے ہیں. ایک کہ میں اتنے لمبے ٹائم کے لیے آفس سے آف نہیں ہو سکتا، تو کیا اگر میں صرف فرض پڑھ لوں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ میں صبح غسل کر کے، نہا کے، وضو کر کے گھر سے نکلا ہوں، تو میں کیا اپنی جرابوں پہ مسح کر سکتا ہوں؟ جی جرابوں میں مسح کر سکتے ہیں. پبلک میں جو مشہور ہے کہ صرف چمڑے کے موضوع پر کیا جائے، اتنا ظلم کرتے ہیں. سنن ابی داؤد جامع ترمذی میں چمڑوں کے موضوع کی حدیثیں الگ سے ہیں، جرابوں کی حدیثیں الگ سے ہیں. جراب تو لفظی عربی کا ہے. نبی علیہ السلام کے اصحاب سے جراب پر مسح کرنا بھی ثابت ہے،
حضرت امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر صحابہ کرام کے فتوے باقاعدہ نقل کیے ہیں. چمڑوں کے موضوع کے اوپر الگ سے مسح کرنا ثابت ہے, اور یہ جو ہم کپڑے کی جرابیں استعمال کرتے ہیں یہ الگ سے ثابت ہے. دونوں پہ سنت ہے, آپ کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں آیا, مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کو 3 دن 3 رات تک اور مقیم کو 1 دن 1 رات تک یعنی 5 نمازوں تک مسح کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. تو آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں, اور آپ چاہیں تو بوٹوں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر بوٹ گندے نہیں ہوئے ہوئے ہیں, تلوے کے نیچے اگر گندگی نہیں, گندگی سے مراد جو فزیکل نجاست ہے, مٹی لگنے سے گندا نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے جوتیوں سمیت نماز بھی پڑھی ہے, صحیح بخاری میں آتا ہے. تو یہ اتنی دین کے اندر آسانیاں موجود ہیں, آپ ان آسانیوں کو اویل کر سکتے ہیں. بس جلدی سے ایک آخری جواب دے دیجیے گا کہ وہ جو اچھا فرض نماز کا بھی میں بتا دوں ساتھ ہی, جی کہ فرض نماز عام حالت میں بھی فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے. بخاری مسلم میں 2 حدیث موجود ہیں. جب ایک بدو نے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں جنت تک پہنچنا چاہتا ہوں, کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو آپ نے فرمایا فرض نماز پڑھ, فرض زکات دے, اور اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا, فرض روزے رکھ. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہ اس میں زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. بالکل. پھر وہ وہاں سے جانے لگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے. اور دیکھیں امت مانتی ہے کہ فرض روزوں کے علاوہ باقی نفلی روزے رکھنا ضروری نہیں ہے, فرض زکات کے علاوہ باقی نفلی زکات دینا ضروری نہیں ہے. لیکن فرض نماز کے ساتھ انہوں نے 17 رکعتیں عشاء کی خالی 17 ہی بنا دی ہیں, حالانکہ 4 فرض ہیں عشاء کے, 2 فجر کے, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, بقیہ کے نفلن ہیں. یہ سنت کی ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں, نفلن کا مطلب ہے اضافی نماز. بخاری مسلم میں عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام اپنے نفلوں میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی 2 رکعتوں کا کرتے تھے. فجر کی 2 سنتیں نفل ہے نا, تو باقی سنتیں تو اس کے مقابلے میں شائی کوئی. کیا بات ہے انجینئر, آپ نے بہت سے دل کے بوجھ جو ہیں وہ ہلکے کر دیے. سلامت رہیے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات ہوگی.